ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ناظرین اکرام، آج جب میرج ہال میں یا کسی میدان میں ٹینٹ لگا ہو، شادی وغیرہ کی تقریب ہو، اور جب ہم اور ہمارے معاشرے کے لوگ وہاں پر تناول کرتے ہیں، وہاں پر کھانا کھاتے ہیں، تو آج رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ اللہ کتنے کھانے کی بربادی کی جاتی ہے، اللہ کا یہ رزق، اوپر کھانا کھایا جا رہا ہے، اور ذرا آداب دیکھ لیجئے۔ ارے ہم آج تک 1450 سال سے بتایا جا رہا، افسوس صد افسوس ہم کو کھانا کھانے کا شعور نہ آیا، ہم کو کھانا کھانے کے آداب نہ آئے، اس رزق کی اہمیت نہ سمجھ پائے، اس رزق کا احترام ہماری سمجھ میں نہ آیا۔ افسوس صد افسوس، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب پیروں کے نیچے روٹیوں کے ٹکڑے اور درجنوں انسانوں کی خوراکوں بھر سے زیادہ کہیں زائد چاول، چاہے نمکین چاول ہو، میٹھے چاول ہو۔ آج عالم کیا ہے؟ ہماری بدتمیزیوں کا عالم یہ ہے۔ بزرگوں نے کہا تھا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو آج ہم اپنے مقدر کو اسی لیے روتے ہیں کیونکہ ادب چلا گیا، کھانے کا احترام چلا گیا۔ آج حال یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہاں جا کر میز پر کھانا لگا ہے، کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں، ان کی پرواہ کیے بغیر گلاس میں یا جگ میں پانی لے کر نیچے جھک کر پہلے ہم ہاتھ دھلتے ہیں۔ چیٹیں آس پاس جا رہے ہیں، اپنے قدموں پر بھی آ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد صاحب یہ ہے کہ شوروا کھایا جا رہا ہے، اب پیس لینے کے لیے شوروے کو نیچے پلیٹ لے جا کر پھینکا جا رہا ہے۔ گھر میں 2 بوٹیاں کھائی جاتی ہیں تو ہڈیاں تک چبا لی جاتی ہیں، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ جب ہم وہاں دسترخوان پہ جاتے ہیں، دوسرے کے دسترخوان پہ جاتے ہیں، تو خلوص نہیں ہے، احترام نہیں ہے، بلکہ 8 10 پیس ہم نکال رہے ہیں، اور ایسے بوٹیاں پھینک رہے ہیں جو کھانے کے لائق تھے۔ وہ پیس جو کھانے کے لائق تھے ہم پھینک کر برباد کر رہے ہیں۔ گھر میں 1 پاؤ گوشت بکرے کا لائے تو 8 لوگ کھا رہے ہیں، اور وہاں آدھا کلو اکیلے کھا رہے ہیں۔ باؤل اگر کھلایا جا رہا، باؤل سامنے آتا ہے، 4 لوگ 5 لوگ اور بیٹھے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، پہلے 4 6 پیس ہم ہی نکال لیتے ہیں۔ یہ ہماری بدتمیزی کا عالم ہے۔ اور اس کے بعد شوروے کو نیچے پھینک دینا، روٹی کے ٹکڑوں کو نیچے پھینک دینا، چاول اتنے زیادہ لے لینا کہ کھا نہ سکیں، بعد میں ان کو نیچے پھینک دینا۔ اور اس کے بعد حال یہ ہے کہ اٹھ کر جانا بھی ہم کو اچھا نہیں لگتا، بلکہ اسی جگہ پر ہاتھ بھی دھل لیتے ہیں، اور میز پوش میں نہ صحیح تو ٹینٹ کا جتنا قیمتی پردہ اسی میں ہاتھوں کو پوش دیتے۔ یہ ہمارے کھانے کے لیے یہ ہماری بدتمیزیاں ہیں۔ اس کے بعد کہتے اس قوم کا مقدر نہیں سنور رہا۔ ارے احترام، روٹی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بار میرے آقا نبیوں کے امام تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے قدموں پر سلمان رضوی کی جان قربان، مصطفیٰ میرے وہ آقا تاجدار گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور جب دیکھا ایک روٹی کا ٹکڑا گھر میں پڑا ہوا تھا، میرے مصطفیٰ نے روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، چوم کر آنکھوں سے لگایا، اور کہا عائشہ یہ روٹی ہے، اور یاد رکھو جب یہ دور ہو جاتی ہے تو جلدی پھر قریب نہیں آتی ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا۔ آج ہمارا حال، کھانا کھانے کا شعور نہیں رہا، کھانا کھانے کی تمیز نہیں رہی، کوئی خلوص نہیں، کسی کے دسترخوان پر جا کر کھانے کی بربادی کر رہے ہیں، ٹینٹ کے قیمتی صاف ستھرے پردوں میں یا صاف ستھرے میز پوش میں اپنے ہاتھوں کے سالن کو ہم پوچھ رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، اور روٹیاں چاول سب برباد کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے میرج ہال میں جتنا کھانا میز کے اوپر ہوتا ہے، افسوس لگتا ہے تقریباً اتنا ہی کھانا نیچے بربادی کی طرف پڑا ہوتا، جس پر اللہ اللہ اس پر قدم پیر رکھ کر لوگ گزرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کھانے کی بربادی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اپنے پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں ہم اور ہماری پوری قوم کو کھانے کے آداب عطا فرما، کھانا کھانے کا شعور و تمیز عطا فرما، اور کھانے کی رزق کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔